اسم ربک الاعلی، یہ آج کی پہلی صورت ہے جس کی ہم نے نماز تراویح میں تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: تسبیح کیجئے اپنے اعلیٰ رب کے نام کی۔ اور یہ سبح اسم ربک الاعلی جو ہے نا، اسی سے نماز پنجگانہ میں جب ہم سجدے کے اندر جو سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں نا، وہ اسی آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور فسبح بسم ربک العظیم، یہ ہم نے پیچھے کئی دفعہ قرآن پاک میں ہم نے تلاوت میں پڑھا، تو جو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم جو ہے وہ اس آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یعنی حشر کے میدان کی صورتحال یہ ہوگی، یا قیامت والے دن کی صورتحال یہ ہوگی کہ جب ایک بار تمام مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو دوبارہ کوئی مرے گا اور نہ ہی دوبارہ کسی کو زندگی دی جائے گی۔ یعنی اور زندگی اور موت جو ہے نا، اس کا سارا سلسلہ قیامت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو چھری دی جائے گی اور موت کو ایک مینڈے کی، وہ موت جو ساری دنیا اور کائنات کی ہر چیز کو آنی ہے، ایک دن اس موت کو بھی موت آنی ہے، اور وہ موت جو ہے قیامت والے دن اسے آئے گی، اور اس کے بعد پھر زندگی اور موت جو ہے نئے سرے سے زندگی اور موت کا تصور ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد بقا ہی بقا ہے، کوئی فنا نہیں ہے قیامت والے دن، کوئی اس کے بعد فنا، یعنی کسی بھی چیز کو دوبارہ موت نہیں آئے گی اور دوبارہ زندگی بھی نہیں ملے گی۔ قد افلح من تزکا، اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکا، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی کامیابی کا تذکرہ کیا ہے نا کہ کامیاب کون شخص ہے، تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنا گھر بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کی نوکری اچھی لگ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جو وزیر مشیر یا وزیر اعظم یا صدر بن گیا وہ کامیاب ہو گیا، کوئی بہت بڑا مجاہد یا غازی بن گیا وہ کامیاب، کہیں بھی یعنی اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جہاں بھی کامیابی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ تو یعنی حقیقی کامیابی جو اللہ کی بارگاہ میں واقعتاً کامیابی ہے، وہ تزکیہ نفس والی کامیابی۔ اور اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر سے واپس لوٹے اور آپ نے جنگ میں فتح حاصل کی، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے فارغ ہو گئے ہیں اور ہم اب جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی بڑے جہاد کی طرف۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے بڑا جہاد کون سا ہے جو اب ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اب جو جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جو جہاد بالنفس ہے، یہ عام جنگوں سے بھی بڑا جہاد ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا اور نفس کو اپنے تابع کر لینا اور نفس کے اوپر سوار ہو جانا، نفس کو اپنی سواری بنانا، نہ کہ اپنا سوار بنا لینا۔
نفس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے بلکہ نفس کے اوپر سوار ہونا چاہیے۔ جس نے اپنے نفس کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور خود اس کا غلام بن گیا وہ ناکام ہو گیا، اور جس نے نفس کو اپنی سواری بنا لیا اور خود اس کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کو اپنے تابع کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ حقیقی جہاد جو ہے وہ جہاد بالنفس ہوتا ہے۔ اس واسطے یہاں جہاں کہیں بھی کامیابی کا ذکر ہے وہ نفس کو زیر کرنے والے کو کامیاب قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، یہ دو چیزیں، اور اپنے رب کا نام جو ہے اسے یاد کیا، یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی پس نماز پڑھی اور نماز پڑھی، اور یعنی اپنے رب کا ذکر بھی نہ بھولا اور نماز کو بھی نہ بھولا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب کامیابی کے اندر دین بے شک سارے کا سارا نماز میں نہیں ہے، نماز دین کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا حصہ ہے کہ اللہ پاک ضمانت دے رہا ہے کہ جو نمازی بن گیا اور جس نے اللہ کے نام کو یاد کیا اور نمازیں پڑھتا رہا وہ کامیاب ہو گیا، اللہ اسے کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو نماز ہوتی ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو بس یہی چیز ہوتی ہے، نماز بندہ ویسے ہی پڑھ رہا بے حیائی اور برائی کے سارے کاموں سے نماز کی وجہ سے رک گیا، اب جب بے حیائی اور برے کاموں سے رک گیا تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس نے نفس کو اپنے تابع کر لیا، نفس کو اپنا غلام بنا لیا، بس اب وہ اس کے اوپر سوار ہو گیا، لہذا اب جدھر جدھر اس کا جی چاہے گا اپنے نفس کو موڑتا چلا جائے گا، تو کامیابی اس کے قدم چومے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حقیقی کامیابی کسے قرار دیا جی؟ تزکیہ نفس کو، اللہ کی یاد کو اور نماز کو حقیقی کامیابی قرار دی۔ لیکن آگے پھر بندوں کی حالت بھی بیان فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کے ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، ابقیٰ یعنی باقی رہنے والی ہے۔ ہماری حالت ظاہر کو بھی بیان کر دیا نا کہ ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یہ چند روزہ زندگی، یقین کیجئے کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے اور ہماری زندگی ختم ہو جانی ہے، اور اس چیز کا بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی زندگی پر۔ اور اس کی واضح دلیل کیا ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک، پھر شام بھی نہیں، کہیں اور سے امید لگ جائے تو ہم رات بھی لگا دیتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اینٹیں اٹھاتے ہیں، سیمنٹ بجری سریا ہر چیز اٹھاتے ہیں، اپنے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو اچھا کرنے کے لیے ہم نے سارا وقت دے دیا، اور آخرت کی دائمی اور بہتر زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ہم کبھی اللہ کی یاد میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں سے کو ہم 2 یا 4 رکوع قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، نماز ہی ہم نہیں پڑھتے ہیں پابندی وقت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا بے شک وہ سچ ہی فرمایا، اس میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر بھی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، میں یہ بات صرف قرآن میں ہی نہیں لکھی ہوئی اور یہ بات صرف قرآن میں ہی نہیں کہی گئی، پہلے امتوں کے نبیوں پر جتنے صحیفے اترے ان میں بھی یہ بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی تھی
اور ابراہیم اور موسیٰ کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ان کے اندر بھی یہ بات اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ تو اس واسطے یہ چند روزہ زندگی میں جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس مہلت ہے، اور مسلمان کی تو شان ہی بڑی اللہ نے انوکھی اور نرالی فرمائی ہے کہ آپ کا کام ہے توبہ کرنا اور اللہ پچھلے سارے معاملات سے درگزر فرما دیتا ہے۔ توبہ کریں اور راہ راست پہ آ جائیں، پھر ایک لمحے کی زندگی بھی اگر مل جائے نا توبہ کے بعد تو وہ کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جناب اللہ رب العالمین اپنی شان بیان فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ الغاشیہ میں، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ ان کی تخلیق کیسے کی گئی، اونٹوں کو کیسے پیدا فرمایا گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی عجب مخلوق نہیں ہے؟ کیا ان کی بناوٹ ہے کہ کس طریقے سے اس کا سائز ہے، کیا اس کا قد ہے، کیا اس کی جسامت ہے، کیسی وہ مخلوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ پہاڑوں کو کس طریقے سے نصب کیا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ زمین کو کس طریقے سے بچھایا گیا۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اللہ کی شان کو واضح کرنے والی یہ مخلوقات ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفجر ہے جی۔ سورۃ الفجر کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے فجر کی قسم ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اور یہ 10 راتیں اور فجر جو ہے، یہ فجر جو ہے یہ قربانی والے دن کی فجر ہے، عید قربان، عید الاضحیٰ کے جو فجر ہے اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی۔ اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور پہلی 10 راتیں جو ذوالحجہ کی ہیں ان 10 کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنی عظمت والی وہ راتیں ہیں کہ ان راتوں کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک بے شک عظمت و شانوں والا ہے، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے اس سے بھی بڑھ کر عظمت و شانوں والا ہے، لیکن اس میں تاک راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کہ جن کی عظمت اور شان کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا گیا کہ ان میں شب بیداری کرو، جاگ کے گزارو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیکن ماہ ذوالحجہ کی پہلی 10 کی 10 راتوں کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی ہے، ان میں کوئی طاق اور جفت کی قید نہیں لگائی۔ اور فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ کے بعد فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یعنی جفت بھی اور طاق بھی، یعنی پہلی بھی اور دوسری بھی، تیسری بھی اور چوتھی بھی، پانچویں بھی اور چھٹی بھی، ساتویں بھی اور آٹھویں بھی، نویں بھی اور پھر 10ویں کے صبح کی فجر کی بھی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ۔ اس واسطے جہاں ہمیں ان راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، اسی طرح ماہ ذوالحجہ کی جو 10 راتیں ہیں نا وہ بھی ایسے ہی ضائع نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس سے بڑی ان کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے قرآن پاک۔ اب اس کے بعد فرمایا الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا الم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے کیا آپ کے رب نے عاد یعنی قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قوم عاد کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام شداد تھا۔ کیا تھا؟ اور اس کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہے، اس نے زمین کے اندر جنت بنائی تھی اللہ کی جنت کے مقابلے میں، اور اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اتنی خوبصورت بنائی تھی اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف فرمائی ہے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، روئے زمین کے سارے شہروں میں اس شہر جیسا کوئی شہر نہیں ہے۔ کس شہر جیسا؟ شداد کی جنت جیسا۔ شداد کو اللہ نے جو قوت دی تھی نا، اس کی آنکھوں کی بناوٹ، نظر اتنی تیز تھی کہ وہ زمین کے اندر جہاں کہیں جواہرات چھپے ہوتے تھے نا وہ ان کو دیکھ لیتا تھا۔
اور پھر اپنے مزدوروں وغیرہ کو لگا کے ان جواہرات کو نکال لیتا تھا، سونے کی کانیں، جواہرات، ہیروں کی کانیں، موتیوں کی، سب کچھ وہ نکالتا تھا، اور نکال کے ان ساری چیزوں سے اس نے وہ جنت بنائی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو سونے اور جواہرات اور ہیروں سے بنی ہو، اس سے خوبصورت کوئی بلڈنگ ہو سکتی ہے؟ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ اس کی جنت یعنی اس کے شہر جیسا کوئی شہر پوری روئے زمین میں نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے بنا لیا تو اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کے جنت کے دروازے پہ پہنچا، ایک رکاب کے اندر پاؤں تھا، ایک وہ اتارنا چاہ رہا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، فرمایا نہیں بس اب تیرے لیے مہلت ختم ہو گئی، جس جنت کو تو نے اتنے چاؤں کے ساتھ اور شوق کے ساتھ بنایا ہے، اب اس کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت آپ نے اس کی روح قبض کر لی۔ اندازہ کیجئے کہ دل میں اس کے کتنی حسرت ہوگی اس شہر کو دیکھنے کی، جنت کو۔ اللہ نے اسے ہی دیکھنا نصیب نہیں فرمایا، اور پھر اس جنت کو اللہ نے زمین کے اندر ہی غائب کر دیا۔ آج جو بندہ کچھ مرضی کر لے، جتنی مرضی سائنس ٹیکنالوجی لگا لے، اس جگہ کو تلاش، حالانکہ وہ زمین کے اوپر ہی بنی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اسے کچھ دے کے آزمائش کرتا ہے، آزمائش دے کے بھی وہ کرتا ہے، لے کے بھی وہ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑی عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پھر جب اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے نا لے کے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس کے اوپر رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی ہانن، پھر کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ہلاک کر دیا، مجھے برباد کر دیا۔ اگرچہ یہ کافروں کی صفت ہے، مسلمانوں کے اندر یہ صورت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بڑی بڑی غلطیاں بندے سے ہو جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب رزق کسی کا تنگ ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کی طرف نہ منسوب کرے، بلکہ وہ دیکھے، اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ جو رزق تمہارا تنگ ہوا ہے نا اس وجہ سے ہوا کہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے تھے، یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے، ان کو نہیں کھلاتے پلاتے تھے۔ تو پتہ چلا یتیموں کو کھلانے پلانے سے رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور کم ہوتا ہے جب ہم اپنے رزق کو اپنی ذات تک محدود کر لیں اور اس سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائیں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کے کھانے کے اوپر بھی تم مطلب ہے پسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے، تو مسکینوں کو نہ کھلانا، یتیموں کو نہ کھلانا، غرض کیا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کے رزق کو کیا کر دیتی ہیں، تنگ کر دیتی ہیں۔ رزق میں کشادگی چاہتے ہو تو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب اس کے بعد جناب سورۃ البلد ہے، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ اللہ شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہے، تو سوچنے والا سوچتا ہے کہ شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وہاں بیت اللہ ہے، یا اس لیے اٹھائی ہے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، یا اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ وہاں پر آب زمزم ہے، یا اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ وہاں صفا و مروہ ہے، یا اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ وہاں پر مقام ملتزم ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ ساری چیزیں ذہن میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ شہر مکہ کی قسم اٹھانے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، تو شاید اللہ نے ان وجوہات کی بنیاد پر شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، فرمایا یہ ساری تمہاری سوچیں جو ہیں نا، یہ تمہارے ذہنوں کے خیالات ہیں۔ ہم نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں مقام ابراہیم اور مقام ملتزم ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں آب زمزم ہے یا صفا و مروہ ہے۔ فرمایا ہم تو شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ شہر مکہ کی گلیوں میں میرا محبوب خرام ناز فرمایا کرتا تھا، میرا محبوب ان گلیوں میں چلا کرتا تھا۔
اس شہر مکہ کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، اس واسطے میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اور آگے جا کے یہ سورت کی آغاز میں پھر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلا، سورج کی قسم کھا لی، چاند کی قسم کھا لی، دن کی قسم کھا لی، رات کی قسم کھا لی، آسمان کی قسم کھا لی، زمین کی قسم کھا لی، یہ ساری قسمیں اپنے محبوب کو عزت و تکریم بخشنے کے لیے اٹھا لی۔ پھر واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی، مفسرین کرام عارفانہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں واللیل، میرے محبوب آپ کی کالی زلفوں کی قسم ہے، ہاں جی، والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم ہے، ہاں جی، پھر فرمایا واللیل اذا سجا، اور آپ کی گھنی زلفوں کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور میرے محبوب آپ کا ہر آنے والا دن گزر جانے والے دن سے بہتر ہوگا، آپ کے چاہنے والے بھی بڑھیں گے، آپ کی چاہت بھی بڑھے گی، آپ کی تکریم بھی بڑھے گی، آپ کی عزت بھی بڑھے گی، آپ کی محبت بھی بڑھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے لاکھ کروڑ کوششیں کر لیں، لیکن ہر سال جب ربیع الاول شریف کی بہاریں آتی ہیں تو پچھلے سال سے زیادہ رونق افزا ہوتی ہے، رونقیں گلیوں بازاروں کی پچھلے سالوں سے بڑھ جاتی ہیں زیادہ، ہر بندہ شوق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار محبت کے لیے گلیوں کو سجاتا ہے، بازاروں کو سجاتا ہے، محافل میلاد کا اہتمام کرتا ہے، حضور کے قصیدے پڑھتا ہے، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی شان اور آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس واسطے کہ میرے اللہ نے وعدہ فرمایا میرے محبوب آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے گزر جانے والے دن سے اعلیٰ ہوگا، بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حشر کے میدان میں جب اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھیں گے نا، اور اتنا طویل سجدہ کریں گے اور ایسا سجدہ کریں گے کہ اولین و آخرین میں سے نہ پہلے کبھی کسی نے ایسا سجدہ کیا ہوگا نہ اس وقت کوئی کر سکے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک رب العالمین کا غضب جو ہے وہ رحمت میں بدل جائے گا، اور اللہ فرمائے گا میرے محبوب ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مجھ سے مانگیے ہم آپ کو عطا کریں گے، فشفع تشفع، میرے محبوب آپ سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کروں گا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے۔ پھر حضور علیہ السلام شفاعت کرنا شروع فرمائیں گے، پہلے تو حساب و کتاب شروع کروائیں گے، پھر اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور اتنی کریں گے اتنی کریں گے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میرے آقا آپ کب راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے؟ فرمایا کہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب میرا آخری امتی جو ہے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے محبوب کی شان وراء الورا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح ہے، الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اور اس کے بعد کیا ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا جو بوجھ تھا اسے اٹھا دیا، الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کو چار چاند لگا دینے والی بات ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو، اب ذرا کوئی بلندی کا اندازہ کر سکتا ہے کہ میں بلند کروں گا تو اپنے قد کے مطابق کروں گا، لیکن کھڑا زمین پہ ہوں کتنا کر لوں گا بلند؟
یا جتنی میرے ہاتھ کے اندر کوئی اسٹک ہوگی یا اس کے اوپر میں نے نام لکھا ہوگا حضور علیہ السلام کا، جھنڈا لگایا ہوگا، اسے اونچا کروں گا تو زیادہ سے زیادہ یہ اس چھت تک چلا جائے گا، یہ اس کو اوپر کراس کر کے مینار کی برابر چلا جائے گا نا۔ لیکن میں زمین سے بلند کروں گا مینار تک، کوئی مجھ سے بڑا ہوگا تو اس سے زیادہ کرے گا، کوئی چھت پہ کھڑا ہوگا تو وہ اس سے زیادہ کر لے گا۔ ایسے ہی ہے نا جی، کوئی 100 منزلہ عمارت پہ کھڑا ہو کے کرے گا تو وہ اس سے زیادہ کر لے گا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ ہمارا رب بلند کرنے والا ہے، وہ کہاں سے کر رہا ہے؟ عرش اولا سے کر رہا ہے، جس کے ذکر کو میرے رب نے بلند کر دیا ہو۔ بھلا اب سوچئے اس کے ذکر کو کوئی کم کر سکتا ہے؟ اس بلندی کا عالم کیا ہوگا جسے بلند کرنے والا خدا ہے، پھر عرش اولا سے بلند کر رہا ہے، اس کے ذکر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عیب ڈھونڈے فضل کاٹے اور نقص کے جو یہاں رہے، یعنی کہ حضور کی ذات میں عیب تلاش کرتے پھریں اور آپ کی فضیلت کا انکار کرتے پھریں، اور پھر کہیں کہ ہوں میں امت رسول اللہ کی، یعنی پھر وہ رسول اللہ کا امتی بھی اپنے آپ کو کہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کا امتی بھی کہلائے اور حضور کے ذکر کو کم بھی کرے اور حضور کی شان میں عیب بھی تلاش کرے اور حضور کی فضیلت کا انکار بھی کرے، اور پھر کہے ملحد کہ ہوں امت رسول اللہ کی؟ تو رسول اللہ کے امتی کو یہ شایان شان نہیں ہے۔ اسے تو چاہیے اپنے محبوب کی ذات کے فضائل بیان کرے اور فضائل تلاش کرنے کی کوشش کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے گن گاتا رہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اس کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کوئی بھی عبادت ایسی نہیں چھوڑی کہ جس میں اللہ نے اپنا ذکر رکھا ہو اور اپنے محبوب کا ذکر نہ رکھا ہو۔ حتیٰ کہ نماز اللہ کی سب سے اہم ترین، سب سے افضل عبادت ہے، اس میں بھی فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آگے کیا فرمایا؟ بولیے السلام علیکہ۔ نماز میں بھی اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو ساتھ رکھا ہے۔ کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا۔ اذان پڑھ لیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اذان بھی دیکھ لیجئے اللہ نے اذان میں بھی اپنے ذکر کو اپنے محبوب کے ذکر سے جدا، نماز میں بھی، کلمے میں بھی، قرآن میں بھی، یعنی کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کا ذکر ہو حضور کا ذکر نہ ہو۔ اللہ نے اتنا بلند کر دیا اپنے محبوب کے ذکر۔ آخری سورت جو اس میں پڑھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میرے محبوب ہمیں تین کی قسم، زیتون کی قسم، اور اس شہر وطور سینین کی قسم، اور اس شہر امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی ہی احسن تقویم میں پیدا فرمایا۔ اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، 18,000 جہان ہیں، اور ہر جہان میں کتنی مخلوقات ہوں گی، ان میں سے سب سے خوبصورت احسن ترین جو مخلوق ہے نا وہ انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا فرمایا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسی انسان کو سب سے نچلے درجے کے اندر بھی پھینکا۔ وجہ کیا بنی کہ بنایا تو خوبصورت تھا لیکن یہ بنانے والے کو بھول گیا۔ تو جس نے اپنے بننے کے مقصد کو یاد رکھا وہ احسن رہا، اور جس نے اپنے بننے کے مقصد کو بھلا دیا وہ کیا ہو گیا؟ اسفل السافلین میں چلا گیا۔ یہی انسان اشرف المخلوقات بھی ہے، اور اسی انسان کے بارے میں یہ بھی فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گھٹیا ترین ہے۔ تو اب سادہ سی تفسیر اگر کریں تو جو مسلمان باعمل ہے
وہ اشرف المخلوقات ہے، اور جو مسلمان بے عمل ہے یا اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافر ہے وہ چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے جس کو بنایا اسے اپنے بننے کا مقصد جسے جسے یاد رہا، اللہ رب العالمین نے اس کی عزت و تکریم میں کمی نہیں آنے دی، اور جو اپنے آنے کے مقصد کو بھول گیا وہ مطلب ہے خسارے میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے، آمین وآخر